بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی حمید الساعدی قال فی عشرۃ من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا اعلمکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فارس قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الی الصلاۃ رفع یدیہ حتی یعازی بہما منکبیہ ثم یکبر۔ یہ ایک مفصل روایت ہے۔ اس سے پہلے یہ مختصر طور پر بخاری کے حوالے سے زیر بحث آ چکی ہے۔ یہ روایت حدیث کی بہت سی کتابوں میں نقل ہوئی ہے۔ ان میں ابن ماجہ بھی ہے، ترمذی بھی ہے، ابو داؤد بھی ہے، دارمی بھی ہے۔ ابو حمید ساعدی وہاں بھی اس کے راوی ہیں، یہاں بھی۔ وہاں ہم نے دیکھا کہ مختصر طریقے پر نماز کی صفت، یعنی نماز کیسے پڑھی جائے یا اس کے اعمال کیا ہیں، وہ انہوں نے بیان فرمائے تھے۔ اس میں رفع یدین کا ذکر نہیں تھا۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز کی سنت جاری کی ہے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، اعمال کے لحاظ سے بھی اور اذکار کے لحاظ سے بھی۔ یعنی ایک وہ اعمال ہیں جو لازم کر دیے ہیں، وہ ہر حال میں ادا کیے جائیں گے۔ ان میں اگر ادنا درجے میں کوئی تغیر کیا جائے تو وہ بدعت ہوگی۔ نماز اسی کو کہا جائے گا جو ان لازمی اعمال کے ساتھ پڑھی جائے۔ اس سے ہم سب واقف ہیں۔ یعنی نماز کی ابتدا ہاتھ اٹھا کر کی جائے گی، کانوں کی طرف ہاتھ اٹھا کر قیام کیا جائے گا۔ اس کے بعد رکوع میں جائیں گے، پھر رکوع سے اٹھیں گے، جس کو قومہ کہا جاتا ہے، پھر سجدے میں چلے جائیں گے، 2 سجدے کریں گے۔ اسی طرح دوسری رکعت پڑھیں گے، پھر درمیان میں بیٹھیں گے، اور اگر نماز ختم کرنی ہے تو قعدے میں بیٹھے ہوئے ختم کر دیں گے۔ تو یہ قعدہ، یہ رکوع، یہ سجود، یہ قیام، اسی طرح سے ابتدا میں ہاتھ اٹھا کے نماز شروع کرنا، یہ نماز کے لازمی اعمال ہیں۔ نماز چونکہ 5 وقت پڑھنی ہے تو اس میں تنوع رکھا گیا ہے۔ چنانچہ رسالت مآب نے بعض چیزیں اختیار فرمائیں اور لوگوں کے لیے بھی ان کو اختیاری چیزوں کی حیثیت سے بیان فرمایا۔ وہ اعمال میں بھی ہے، اذکار میں بھی ہے۔ اذکار میں تو آگے بہت سی چیزیں آئیں گی، یعنی اذکار میں یہ تنوع کہیں زیادہ ہے۔ یہاں اگر دیکھیے تو 3 چیزیں ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں جہاں ہم تکبیر کہتے ہیں، جیسے نماز میں خفض و رفع پر اللہ اکبر کہتے ہیں، اس میں ہاتھ اٹھائے بھی جا سکتے ہیں، آپ نہ اٹھائیں تب بھی ٹھیک ہے، یعنی اس کو اختیاری کر دیا۔ عیدین میں بھی یہی صورتحال ہے، جنازے کی نماز میں بھی یہی صورتحال ہے۔ یعنی جو زائد تکبیریں ہیں ان کو وہاں متعین بھی نہیں کیا۔ مختلف وقتوں پر کبھی 4، کبھی 5، اسی طرح 12 تکبیروں کے ساتھ بھی عید پڑھی جاتی ہے، تو وہ تکبیریں کہیں ہیں۔ اور یہ کہ ان میں ہاتھ اٹھانے ہیں یا نہیں اٹھانے، اس کو بھی لوگوں کے اختیار پر چھوڑ دیا ہے۔ یہ وہی چیز ہوتی ہے کہ حالات کے لحاظ سے، طبائع کے لحاظ سے کچھ اعمال میں بھی تنوع باقی رہے۔ اسی طرح کی صورتحال ان چیزوں میں ہے جن میں آدمی احیاناً یا اتفاقاً ایک روش اختیار کرتا ہے۔ آپ کھڑے ہوتے ہیں تو اگر کچھ دیر کے لیے کسی بارگاہ میں، کسی بڑی شخصیت کے سامنے، کسی بزرگ کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑے ہوں تو ہاتھ باندھ بھی لیتے ہیں اور چھوڑے بھی رکھتے ہیں۔ وہ ہاتھ باندھ کے آپ اپنے آپ کو زیادہ معتب محسوس کرتے ہیں، تو ان کو بھی اختیار پر چھوڑ دیا گیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ہاتھ باندھے اور بعض موقعوں کے اوپر لوگوں کو توجہ بھی دلائی، اس کی روایتیں بھی موجود ہیں، لیکن اس کو لازم نہیں کیا۔ یہی صورتحال جب دوزانو بیٹھتے ہیں اس میں ہے، یعنی بیٹھنے کا کیا طریقہ ہو۔ آدمی اپنی عمر کے لحاظ سے، حالات کے لحاظ سے، عورتیں اپنے لحاظ سے
مختلف طریقوں سے بیٹھ سکتی ہیں، اس کی ایک عمومی حیت یکساں رہے گی۔ تو اس طرح جو تنوع اس میں رکھا گیا ہے اس کو صحابہ کرام بیان کرتے ہیں۔ یعنی رسالت مآب نے خود بھی بعض موقعوں کے اوپر اختیار فرمایا، بعض موقعوں پر نہیں اختیار فرمایا، دونوں طرح کی چیزیں منتقل ہوئی ہیں۔ تو اخبار احاد میں پھر وہ چیزیں زیادہ زیر بحث آئیں جو آپ نے مستقلاً تو نہیں کی لیکن بہرحال کی ہیں۔ تو اس روایت میں بھی یہ دیکھیں گے آپ کہ ہر خفض و رفع پر رفع یدین کا ذکر ہوا ہے، تو آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی معنی نہیں ہے۔ رفع یدین، اسی طریقے سے بیٹھنے کا طریقہ، اس میں تورک وغیرہ کی بحث آگے ہوگی۔ یہی معاملہ بعض دوسری چیزوں کا ہے جن کی طرف میں نے اشارہ کیا۔ ایک اور چیز بھی اس میں زیر بحث آئے گی، وہ جس وقت ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں تو وہاں ہم اپنی انگلی ہلاتے ہیں، وہ کیا چیز ہے؟ کیا لازم ہے؟ میرے نزدیک اس کی نوعیت بھی یہی ہے۔ اس میں جو چیز اختیار کی گئی ہے وہ ہماری عمومی دعاؤں سے متعلق ہے۔ یعنی جب آپ دعا کرتے ہیں تو دعا کرنے کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ آپ ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ اٹھا کر دعا کر لیں، ہاتھ اٹھائے بغیر دعا کر لیں، سجدے میں دعا کر لیں، آپ دو زانو بیٹھے ہوئے جیسے آپ بیٹھے ہوتے ہیں ویسے ہی دعا کرتے رہتے ہیں جیسے کہ نماز میں دعائیں کی جاتی ہیں۔ تو دعا کے لیے کوئی خاص حیت مقرر نہیں کی گئی، لیکن بالعموم ہم ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں۔ تو یہ تنوع جو رکھا جاتا ہے اس کو دین کی پوری ہدایت کے اندر اتر کر سمجھنا چاہیے۔ یہی آپ دیکھیں گے کہ اسی شان کے ساتھ اذکار میں سامنے آتا ہے۔ یعنی یہ نہیں کیا گیا کہ بس متعین اذکار ہیں، جیسے میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ سورہ فاتحہ قرآن میں لانا ہے، بس یہ لازم اذکار ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز لازم نہیں کی گئی۔ باقی سب اسی طرح سے لوگوں کے اختیار پر چھوڑ دیے گئے ہیں، کہیں انہوں نے غلطی کی ہے رہنمائی کر دی گئی ہے۔ تو اس طرح نماز کو اگر سمجھ لیا جائے تو یہ جو ہمارے ہاں اختلافات، پھر اختلافات پر رفع یدین ہوتا ہے، اسی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے، اور اس کو ایسے بیان کرنا چاہیے کہ نماز کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو لازم کر دیا، اللہ نے کیا، اللہ کے پیغمبر نے کیا، ایک ہی بات ہے، لازم کر دیا، وہ ہر حال میں ملحوظ ہوں گی، ان میں کوئی تغیر تبدل نہیں ہوگا۔ کچھ چیزوں کو اختیاری کر دیا تاکہ ہماری نمازوں کے اندر بھی ایک طرح کا نشاط باقی رہے۔ یہی وجہ ہے کہ تہجد کی نماز کو جب آپ دیکھیں گے، وہ آگے زیر بحث آئے گی، تو یہ معلوم ہوگا کہ اس میں پڑھنے کا ایک طریقہ نہیں رکھا، یعنی اس میں 4 طریقوں سے پڑھیے۔ تو سارے طریقے حالات کے لحاظ سے، طبیعت کے لحاظ سے، کب آپ اٹھے ہیں، کب پڑھ رہے ہیں، وہ زیر بحث ہے۔ تو یہ بیان کرتے ہیں، ان چیزوں کو سامنے رکھ کے اس پوری روایت کو سنیے، یہ بڑی مفصل روایت ہے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الی الصلاۃ رفع یدیہ حتی یحاذی بہما منکبیہ ثم یکبر۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو دونوں ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کہ وہ آپ کے دونوں کندھوں کے برابر ہو جاتے، پھر تکبیر کہتے۔ یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بیان کر رہے ہیں۔ ثم یقرأ، پھر قرأت شروع کر دیتے۔ اب دیکھیے یہاں قرأت سے پہلے کوئی دعا وغیرہ جو پڑھی جاتی ہے اس کا ذکر نہیں کیا انہوں نے، وہ بھی اختیاری چیز ہے، آگے معلوم ہو جائے گا، آپ پڑھیں نہ پڑھیں اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہاں سے انہوں نے اب نماز کیا ہے اعمال کے طور پر اس کو بیان کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس کو صفت الصلاۃ سے بالعموم تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ روایت ہم تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے۔ اب وقت ختم ہو گیا، ہم نے ابتدا کر دی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔